لکھنے والے نہیں، شرح نہج البلاغہ لکھنے والے ابن ابی الحدید نام سنا ہوگا آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر علی کی شخصیت کو پہچاننا ہو اقدار انسانی کی نگاہ سے تو پہچانو جنگ کی دنیا میں. سنیے گا جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس حوالے موجود ہیں. جنگ کی دنیا میں جو مقابل آتا ہے وہ دشمن مانا جاتا ہے، اور جنگ میں رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے. جب بات آمنے سامنے کی ہوتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے. لیکن صرف یہ علی کی جنگ دیکھی گئی ہے تاریخ میں کہ جہاں رسپیکٹ اور اقدار انسانی بھی کمال کی منزل. اس کا مطلب یہ کہ علی کا مقصد جنگ نہیں تھا، اقدار انسانی کی حفاظت تھا. ورنہ جنگوں میں کس کا ذہن اس بات کے لیے تیار ہوتا کہ سامنے والے کی رسپیکٹ ہو. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ بات میں آج پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگر جنگ جمل علی کے دور میں واقع نہ ہوتی اور وہ جنگ خلیفہ دوم کے زمانے میں واقع ہوتی تو مجھے دنیا انصاف سے بتائے کہ ام المؤمنین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جاتا. وہ لکھتے ہیں ام المؤمنین کو قتل بھی کیا جاتا، باغی بھی کہا جاتا. یہ صرف علی کا اقتدار ہے کہ جنگ میں بھی اگر مخالف بن کے کوئی آ جائے مگر اس کی ایک انسانی حیثیت ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے جنگ جمل میں آنے کے باوجود بھی کسی تاریخ نے علی کی کردار اور اقدار انسانی کے سلسلے میں کسی نے ایسا کوئی قلم نہیں اٹھایا جو ان کی شخصیت پہ سوال بنے، بلکہ علی نے بھی ان کی حفاظت کرتے ہوئے تمام ان زاویوں کے ساتھ جو ایک ام المؤمنین کا احترام ہوتا ہے باقی رکھتے ہوئے انہیں عزت کے ساتھ مدینہ واپس کیا. آپ دیکھیے یہ نمونہ معمولی نمونہ نہیں ہے. اس طرح سے مولا علی کی زندگی میں اقدار انسانی کی حفاظت کے بہت سے نمونے. اور وہی جملہ جس کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اگر آپ نامہ مالک اشتر کو آپ پڑھیں، میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آج گوگل کی دنیا میں ہر زبان پائی جاتی ہے. آپ جس زبان میں شوق رکھتے ہیں اسٹڈی و مطالعے کی، میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ وہ وقت نکال کے اپنی مطلوبہ زبان میں سرچ کریں اور دیکھیں، اور ایک بار نامہ مالک اشتر جو امام علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے مالک اشتر کو، اس کو آپ پڑھیں، کئی قسطوں میں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. آپ دیکھیے کہ اقدار انسانی کتنا معراج کی منزل ہے. اسی جملے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا اسی کو دہرایا، اسی کو پڑھا تاکہ اس گہرائی اور گہرائی کو آپ سمجھ سکیں. کیا کہتے ہیں امام؟ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ. امام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو رعایا کے لیے رحمت کا تابع بنا. اپنے دل کو رحمت کا رسول رحمت للعالمین، علی انہی کی تربیت میں رحمت کا ایک بہترین مظہر. اور جب علی علیہ السلام تربیت کے حوالے سے نظام حکومت کسی کے حوالے کر کے اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ایک کو گورنر بناتے ہیں، تو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اہل بیت کی تعلیم کی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر پہلے خود کمال ہے تو دوسروں کو کمال کی تعلیم دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اچھی بات خالی بولتے ہیں خود کرتے نہ ہو. اشعر واشعر قلبک الرحمہ، اپنے دل کو رحمت کے لیے اشعار کرو، جھکاؤ، عادی بناؤ. کس کے لیے؟ للرعیہ، رعایا کے لیے. رعایا کا مطلب مسلمان نہیں ہوتا. رعایا کا مطلب آپ کی حکومت کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ اسے آج کی تعبیر میں لے رہا ہوں، ارے جس مسلک کے ہو، جس مذہب کے ہو، کیونکہ اسلام مذہب سے پہلے اسے ایک انسان کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے اولاد آدم کا احترام کیا، تکریم کی، عزت عطا کی ہے۔ اللہ کہتا اولاد آدم، نہیں کہا میں نے مسلمانوں کو، نہیں کہا میں نے صرف مومنوں کو، نہیں کہا میں نے متقیوں کو، نہیں کہا میں نے فلاں مسلک و مذہب کو، نہیں، بنی آدم، اولاد آدم۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ہر کسی کے جد اعلیٰ کا نام آدم ہے، سب کے جد اعلیٰ آدم ہے۔ تو جب جناب آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، چاہے بعد میں تربیت اور علم کی بنیاد پر الگ الگ مذہبوں میں تبدیل ہو گئے ہو، لیکن بنیاد ایک ہے۔ تو جب بنیاد ایک ہے تو اللہ نے وَكَرَّمْنَا بنی آدم کا، نہیں کہا میں مسلمانوں کی سے تکریم کرتا ہوں بس، ولا غیر، اولاد آدم کا احترام۔ تو جب اللہ اولاد آدم کا احترام کر رہا ہے تو جو اللہ کے وارث ہو، جو اللہ کے جانشین ہو، جو اللہ کے خلیفہ ہو، جو اللہ کے نمائندہ ہو، جو اللہ کو پہچانوانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوگا۔ وہ انسانیت کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، اپنے دل کو رحمت کا مظہر بناؤ، کس کے لیے؟ رعایا کے لیے۔ صرف رحمت ہی نہیں، رحمت کا مطلب عاطفی جذبہ، والمحبت، اور محبت کا بھی مظہر بنو، یعنی رعایا کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ مجھے انصاف سے بتائیے دنیا میں کون حاکم ہے جو رعایا کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھ؟ دیکھیے زبانی جمع خرچ سب کو آتا ہے، شاید ہمیں بھی آتا ہے، میں زبانی جمع خرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ لائف کو اسٹڈی کریں حقیقت کی نگاہ سے، تعصب کا آئینہ اور چشمہ ہٹا کے، پارٹی کا چشمہ نکال کے، انسانیت کے محور و مذہب ہے معیار پر آنے کے بعد آپ حق کی نگاہ سے دیکھیے کون جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے ایسا نہیں۔ لیکن علی علیہ السلام جناب مالک اشتر سے کہتے ہیں میں نے حاکم بنایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ماتحت ہیں تم جو چاہو کرو۔ ماتحت ہونا ایک تعبیر ہے، لیکن اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھو کہ خدا نے تمہیں اس قابل جانا ہے کہ اتنے لوگوں کا سرپرست بنایا ہے، تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے پریوار کے تئیں اتنا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اتنی بڑی قوم کے لیے جس کے تم گورنر بنائے گئے ہو، اس کے سرپرست بنائے جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ تو جس طرح پریوار سے محبت کر کے سرپرستی کا مظاہرہ کرتے ہو، اس طرح اپنے ماتحت افراد کو ماتحت نہ سمجھ کے پریوار کا سدس سمجھو، یہ ہے انسانیت۔ اور یہ مولا علیہ السلام نے سکھایا کیا کیا؟ رحمت، یہ پہلا تمہارا وظیفہ ہونا چاہیے، پہلے رحمت، دوسرے محبت، واللطف بہم، صرف محبت ہی نہیں ان کے ساتھ لطف و کرم سے بھی پیش آؤ۔ تو رعایا یعنی جتنے بھی تمہارے ساتھ ہیں یہ اقدار انسانی کی حفاظت ہی تو ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے تو بلا تکونن علیہم سبعا ضارعا، تم ایسے جانور کی طرح ان پہ نہ ہونا کہ جو تغتنم اکلہم، حملہ کر کے جس پر حملہ کیا ہے اس پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیوں یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں؟ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، یہ رعایا جو انسانیت تمہارے ماتحت ہے جس کے تم گورنر بنائے جا رہے ہو، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اما اخ لک فی الدین، اگر تم دین کے چشمے سے دیکھو، دین کی نگاہ سے دیکھو تو یہ تمام کے تمام تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، یا اگر انسانیت کی نگاہ اور انسانیت کی حقیقت انسانیت کے چشمے سے دیکھو تو یہ سب تم جیسے ہیں خلقت میں، جس طرح تم اولاد آدم ہو اس طرح سے یہ بھی اولاد آدم ہے، جس طرح تم مخلوق خدا اس طرح سے یہ بھی مخلوق خدا ہے۔ اس لیے تمہاری نگاہ اگر ان کے بارے میں یہ ہو جائے کہ یہ بھی مجھ جیسے ہیں، چاہے خلقت کے اعتبار سے چاہے دینی و مذہبی اعتبار سے، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، ہر بھائی اپنے بھائی کے بارے میں رسپیکٹ رکھتا ہے،
ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے جذبہ رکھتا ہے، ہر بھائی اپنے اپنے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی، ایثار، فداکاری، چونکہ بڑا ہونا ثابت عمر سے نہیں ہوتا ہے، بڑا ہونا انسان کے رسپیکٹ اور اس کے رویے سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے درمیان بڑا ہونا ثابت کرانا چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ کار بدل کے دیکھیے، رسپیکٹ کیجئے، احترام کیجئے، عزت کیجئے، ضرورت کام آئیے۔ انسان کردار سے بڑا ہوتا ہے، صرف سن سے بڑا نہیں۔ اگر انسان کا کردار بڑا ہو جائے تو خود بخود عمر کتنی کیوں نہ ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، تو خود بخود بڑا نظر آتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام جو مولا علی کے وارثین میں ہیں، ان کا کردار اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ مولا علی جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کی حقیقت کے بارے میں ایک اسکالر کا نظریہ ہے۔ نمونے بہت ہے جو علماء سے سنے، اس لیے میں نے نمونے چھوڑ دیے۔ آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اسکالر کا جملہ ہے، علی کی شخصیت پر اگر نظر ڈالیں تو جس اعتبار سے نظر ڈالیں گے کمال کی منزل پہ ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں، کمال کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا کوئی بدل نہیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کو کوئی نظیر نہیں، درایت و حکمت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی کوئی مثل نہیں۔ علی کو جس بھی میدان میں انسان دیکھنا چاہتا ہے، اسٹڈی کرتا چلا جائے، مطالعہ کرتا چلا جائے، یہی کہے گا، چاہے عبادت کی منزل ہو، چاہے عرفان کی منزل ہو، چاہے اخلاق کی منزل ہو، چاہے کمال کی منزل ہو، چاہے رسپیکٹ کی منزل ہو، چاہے اقدار انسانیت کی بات ہو، ہر ایک میدان میں منفرد نظر آتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایک پہلو، ایک سبجیکٹ میں تو ممکن ہے صاحب کمال ہو جائے۔ پیغمبر کی بات نہ کی، چونکہ پیغمبر تو آئیڈیل ہے، مولا علی کی بھی آئیڈیل کا نام پیغمبر ہے، اس لیے ذات محفوظ ہے، کوئی ان سے مقایسہ نہ کرے۔ وہ ذات کی بھئی آپ نے علی کے لیے کہا تو پیغمبر کو چھوڑ دیا، پیغمبر تو مربی آئیڈیل ہے۔ تمام کمالات الہیہ کے مظہر کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں بحثی نہیں ہے، ان کی آغوش میں تربیت پانے والی کی منزل جب دیکھیے تو خود بخود مربی کی منزلیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسکالر کا کہنا یہ ہے، سنیے گا جملے کی ظرافت میں غور کیجئے گا، باریک لفظ ہے لیکن مطلب بہت وسیع ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک دو سبجیکٹ میں، ایک دو موضوع میں ممکن ہے کمال کی منزل پہ پہنچ جائے کہ جس میں نظیر نہ ہو، لیکن ہر زاویے سے کمال کی منزل میں ہو، جو منفرد بن جائے، اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ علی کی اس ہستی کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے، علی کی اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد علی حقیقت نہیں افسانہ لگتا ہے۔ یہ لفظ تعبیر افسانہ معمولی نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھے تو اتنے کمالات کا ایک فرد نہیں ملتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی اس کمالات کے انتہا پر ہے۔ تو وہ گلدستہ علی علیہ السلام کہ جن سے آپ جڑتے جائیں تو کمالات کے ہر پہلو ملتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی کے کام آنا ہے علی کو آئیڈیل بناؤ، اگر کسی کی خدمت کرنا ہے علی کی آئیڈیل بناؤ، علی کو آئیڈیل بناؤ، علم لینا ہے علی کو آئیڈیل بناؤ، اور